अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। बहुत ही पॉलिटिकल फीवरिश पिच वाला दिन है आज। क्या क्या हो रहा है, पहले बताया गया कि जी कैबिनेट अनाउंस हो रही है, फिर पता लगा कि अभी कैबिनेट तो शायद अनाउंस हो जाए लेकिन अलवी साहब उसका ओथ नहीं लेंगे और कल पे बात चलेगी। फिर कैबिनेट की जो अनाउंसमेंट है वो भी अभी पोस्टपोन हो गई है। अभी गवर्नमेंट सर्कल्स हमें कह रहे हैं कि शायद रात तक अनाउंस हो जाए। फिर खबर आई कि जी असद इकबाल साहब ने कहा कि अभी गुफ्तगू जारी है। ये सब कुछ चल रहा है तो कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया कि इलेक्शन अभी भी फ़ौरन होने चाहिए। इतला ये है कि वो काफ़ी नाला हैं क्योंकि उनका मूड है सदर बनने का और शायद आसिफ जरदारी का भी मूड है, तो इसलिए वो भी उनको बनाया नहीं जा रहा। उनकी भी नाराज़गी है, बट एट द सेम टाइम उनको डिप्टी शायद स्पीकरशिप भी मिल रही है और 2-3 मिनिस्ट्रीज़ मिल रही हैं। एक कॉन्स्टेंटली ले दे चल रही है। पंजाब के अंदर एक नया तमाशा बन गया है। वहाँ पे जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने तो घर जाने से, खैर आपको पता है कल उनके ऑर्डर्स के ये रिकमेंडेशन दे दी, एडवाइस दे दी प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट साहब को कि इनको फारिग करें। उनको प्रेसिडेंट ने कह दिया कि जब तक ये फैसला नहीं होता आप अपने ओहदे पर रहेंगे। अब उन्होंने एक बयान दे दिया कि जी जो बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा था वही टेक्निकली गलत था, उनको अपने हाथ से लिख के देना चाहिए था टू द गवर्नर। वो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया प्राइम मिनिस्टर को, तो टेक्निकली वो उस पर गलती है। वो एक नया, जिसको हमारे पंजाबी में कहते हैं, कट्टा खोल दिया। ये सब कुछ चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे। वहाँ पे जजेस ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी अगर हमारे फैसले होने हैं और उस पर कोई भी 10,000 बंदा इकट्ठे करके उनको मानने से इनकार करता है तो हमारे से फैसले आप करवाते क्यों हैं। ये सब कुछ चल रहा था तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक जर्नलिस्ट से बात की गैर रस्मी तौर पे। वहाँ पर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर दी। जो आर्मी का स्टांस आया था कि जी हमें बुलाया गया और प्राइम मिनिस्टर ने हमें बुला के बात की कि ये डेडलॉक तोड़ा जाए अपोजिशन से, उन्होंने भी आज बयान दे दिया। उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुझे 3 फार्मूलाज आए थे और उसके अंदर से एक में मैं तय हो गया था। दूसरा उन्होंने कहा कि काजी फायज़ ईसा वाला जो रेफरेंस गया वो बिल्कुल गलती थी और लेकिन उस वक्त की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने मुझे भेजा, मैंने कर दिया। बहरहाल उनकी अपनी मिनिस्ट्री थी। और ये भी फिर उन्होंने कहा कि बुज़दार साहब का निकालना ये भी मेरी गलती थी। ये सारा कुछ चल रहा है। इस सारे मसले में आज खामोशी से सरदार जो तनवीर इलियास तनवीर साहब हैं, जिनका आपने इस्लामाबाद में ये वो सेंटोरस बड़ा सा सेंटर देखा, वो खामोशी से वज़ीर आज़म बन गए कश्मीर के। ना उनका पॉलिटिक्स में पहले थे, वो आए, उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो भी शायद एक नई ATM है, इसलिए उनको खामोशी से कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बन गया। ये सब कुछ हो रहा है। एंड इन द मीन टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब एक्सपर्ट्स की बात सुने सबकी कहते हैं तो वो कहते हैं वाइल ऑल दिस इज़ गोइंग ऑन, मईशत कहाँ खड़ी हुई है। और कहा जा रहा है कि मईशत बिल्कुल तबाही के धाने पे खड़ी हुई है। जब हम नंबर्स देखते हैं तो खौफ आता है। जब हम देखते हैं कि स्टेट बैंक के रिजर्व्स आज तकरीबन 10.5 अरब पे चले गए हैं और सिर्फ अगले माह आपको $15 बिलियन चाहिए सिर्फ अपनी ये डेट पेमेंट्स के लिए और दूसरी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस के लिए, तो वो भी गैप है। फिर नवीद सुनाई जाती है कि शायद 2.3 के 2.4 बिलियन डॉलर्स का जो सा चाइना की पेमेंट की थी वो रोल ओवर हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। गवर्नमेंट कह रही है कि हम IMF से दोबारा बातचीत करेंगे, 3 बिलियन उनसे लेना है, कम से कम 1 बिलियन आ जाएगा। 1 बिलियन 100 रुपया 100 डॉलर गिने जा रहे हैं। हम आज का प्रोग्राम अगरचे जूसी सब्जेक्ट्स वो थे, लेकिन आज हम इसी पे बात करना चाह रहे हैं कि अगर मईशत इस हालत में है, गवर्नमेंट के पास कोई रोड प्लान है या नहीं है, कोई रोड मैप है या नहीं है। सब बातें कैबिनेट का हमें नहीं पता, लेकिन तमाम ज़राए इस बात पे मुत्फिक हैं कि नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ज़ार होंगे पाकिस्तान के वो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल होंगे। हमें आज नहीं पता कि वो एज ए मिनिस्टर आएंगे, अभी एज एन एडवाइज़र आएंगे, या लगता तो ये है कि एज ए मिनिस्टर लाएंगे, फिर 6 माह के अंदर शायद सेनेट से उनको बनवाया जाए, जो भी किया जाए, बट ही इज़ गोइंग टू बी द फाइनेंशियल ज़ार। तो आज हमने उनको इनवाइट भी किया। डॉक्टर मिफ्ता, थैंक यू वेरी मच। और शहबाज राना साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, एन एमिनेंट इकनॉमिक राइटर, जर्नलिस्ट, अपना शो भी करते हैं एक्सप्रेस टेलीविज़न पे, उनको भी बुलाया हुआ है ताकि ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो। मिफ्ता साहब, 2 बातें पहले सबसे क्विकली मिफ्ता, बाकी तो छोड़े, आज पॉलिटिक्स पे मैं इतनी बात करना नहीं चाहता। शुक्रिया। वी नीड टू नो कि आपके पास रोड मैप है या नहीं है। 2 सवाल पहले, बहुत क्रिटिसाइज़ आप करते थे यही पेट्रोल वाली कीमत पे, इन्होंने पेट्रोल कम कर दिया, इन्होंने सब्सिडी दे दी, 300 अरब का टीका लगा दिया, जहर खाने के पैसे नहीं हैं। ख़ुद आप लोगों ने भी वही किया। आप लोगों ने एक पॉपुलिस्ट, क्योंकि इमरान खान साहब की बहुत एक मोमेंटम पकड़ती हुई कैंपेन है, आपने उसके सामने नज़र आ रहा है कि घुटने टेक दिए आपने। एक फाइनेंशियली करेक्ट मगर पॉपुलर, और टैरिफ कैसे बढ़ा रहे और नहीं बढ़ा रहे तो क्यों नहीं बढ़ा रहे।
شکریہ مالک، اور سوال آپ کا ایک دم درست ہے. اور میں نے جس دن پرائس بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے کہ نہیں بڑھائیں گے، اس دن بھی پریس کانفرنس شاہد عباسی صاحب اور میں نے کی تھی. تو شاہد عباسی صاحب نے یہ بات کری، پھر میں نے ٹویٹ کیے تھے جس میں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ بہت مشکل فیصلہ ہے. ایک طرف یہ ہے کہ آپ کو 50 روپے فی لیٹر آپ ڈیزل پہ نقصان کر رہے ہیں اور 21 روپے کچھ پیسے آپ فی لیٹر پیٹرول پہ نقصان کر رہے ہیں. میری اپنی لینڈ کروزر ایک ہے میرے پاس، اس پہ 80 لیٹر پیٹرول آتا ہے. جب 80 لیٹر پیٹرول میں بھرواتا ہوں تو مجھے حکومت پاکستان 1680 روپے تحفے میں دیتی ہے. حکومت پاکستان سے مراد یہ کہ عوام پاکستان کے عام آدمی کی جو اوسطاً آدمی کی تنخواہ ہے وہ 30,000 روپے ہے. 30,000 روپے تنخواہ والا آدمی جو ہے وہ ایک لینڈ کروزر کے مالک کو 1680 روپے دے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب آپ ایک ٹرک بھیجتے ہیں کراچی سے لاہور یا کراچی سے اسلام آباد اپنے مال کی، تو اس پہ 1000 لیٹر ڈیزل لگتا ہے، 1000 لیٹر. وہ 50,000 روپے اس کے اوپر آپ مال کی، تو اس پہ 1000 لیٹر ڈیزل لگتا ہے، 1000 لیٹر. وہ 50,000 روپے اس کے اوپر آپ سبسڈی دیتے ہیں. ایک جب فیکٹری والا اپنا بسکٹ بھیجتا ہے لیسے کراچی سے بنا کے اسلام آباد، تو اس فیکٹری والے کو آپ 50,000 روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. آپ کی تو لاٹری ہے، کیڈی لینڈ کا ٹرک کو بھی پیسے بچ رہے ہیں، آپ کی کروزر کو بھی پیسے بچ رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نہیں، میں سیریس دیکھ رہا ہوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ آٹے کے اوپر کنسمپشن کے اوپر سبسڈی دے دیں، افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں وہ آپ یا موٹر سائیکل والے کو دے دیں. ٹھیک ہے، موٹر سائیکل والے کو دے دیں. لیکن میں ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ موٹر سائیکل والے کو سستا پیٹرول ملے اور لینڈ کروزر والے کو سستا نہ ملے. اور ایوریج پہ جو پاکستانی ہے جو ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل ہو یا لینڈ کروزر ہو یا گاڑی، وہ تھوڑا سا امیر ہوتا ہے بنسبت اس ایوریج پاکستانی کے جو ٹرانسپورٹ استعمال نہیں کرتا ہے. تو آپ غریبوں سے پیسے لے کے امیروں کو دے رہے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کے بعد نمبر 2 کہ جو کوانٹم ہے وہ ہماری جتنی سویلین گورنمنٹ ہے اس سے چلانے سے زیادہ خرچہ ہے اس کا. 72 ارب روپیہ اس مہینے میں لگے گا اپریل کے. 35 ارب روپے کا عمران خان صاحب خرچہ پہلی 15 تک چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے بجٹ بھی پاس نہیں کیا، اس کے ECC سے وہ فنڈ بھی پاس نہیں کیا. تو یہ، اور اس کے بعد پھر آپ کی سپلائی چین ڈسرپشنز ہیں. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں. لیکن ابھی میں جا رہا ہوں IMF کل یا پرسوں، اور جب میں IMF جاؤں گا تو میں دیکھیں، ایک IMF کو شوکت سلیم صاحب نے ایک لکھ کر وعدہ کر کے دیا تھا کہ نہ صرف یہ سبسڈی نہیں دیں گے بلکہ 30 روپے لیوی اور تقریباً 34 روپے سیل ٹیکس لگائیں گے. تو 65 روپے وہ، اور اگر 50 روپے ڈیزل کے، تو مطلب 105 روپے یہاں سے 115 روپے یہاں سے بڑھانا ہے. ہم سیاستدان ہیں، 115 روپے اگر میں وزیر اعظم کو بولتا ہوں کہ پہلے دن آ کے آپ دوسرے دن بڑھاؤ، تو مطلب وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ مطلب مجھے کچھ کہیں گے. جو وزارت آنی وہ بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ میں ابھی IMF جاؤں گا نا، ان سے بات کروں گا. ٹھیک ہے، جو شوکت صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ جتنا ٹیکس لگانا ہے سیل ٹیکس کا، اور یہ وہ میں کرنا بہت میرے لیے مشکل ہے اس وقت. کیونکہ ایک چیز میں یہ کوشش کروں گا سمجھانے کی کہ بھائی یہ ایک کافی ہائی ہو گئی یہ پرائس، تو مجھے اس وقت ٹیکس تو کم از کم کرنے دو. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ چلو سبسڈی کبھی نہ کبھی اڑانی پڑے گی، لیکن ٹیکس تو کم کرنے دو یا ٹیکس نہ لگانے دو. کیونکہ یہ لیوی ہم نے رکھی تھی، اس کی سوچ یہ تھی کہ جب تو پھر کیا نظر آتا ہے، کیا کریں گے آپ؟ لیٹ سے 50 اگر آپ کو چاہیے، کوئی 25 بڑھا دیں گے؟ دیکھیں، میں اس فون 21 بڑھانا ہے پیٹرول پہ، ہو گیا 10 بڑھا دیں گے، کیا کریں گے؟ میں ٹی وی پہ نیگوشیٹ نہیں کروں گا، میں IMF سے نیگوشیٹ کروں گا. ٹھیک ہے، میں سچی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہم ان سے کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں گے. دیکھیں، مجھے راستہ نکالنا ضروری ہے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت جب آپ کے 10.8 یا 10.3 بلین ڈالرز رہ گئے ہوں، 10.8 بلین ڈالرز رہ گئے ہوں، اور آپ کو اگلے 3 مہینے کے ابھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بھی پیسے دینے ہیں، آپ کو 4 بلین ڈالرز کی ری پیمنٹس بھی کرنی ہے، تو میرے پاس بہت زیادہ وسائل بھی نہیں ہیں اور میرے پاس بہت زیادہ آپشنز بھی نہیں ہیں. تو میں اور اس وقت میرا بانڈ جو ہے وہ روپے کا بانڈ 70 پیسے کا بک رہا ہے، 65 پیسے کا بک رہا ہے. یعنی کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی بھی تھوڑی سی بین الاقوامی منڈی میں کم ہو چکی ہے. ہمارے پاس 10.5 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے. ہمیں اگلے 2 ماہ میں کتنے پیسے چاہیے صرف اپنا کام چلانے کی اور فوراً جو اوبلیگیشنز ہیں میٹ کرنے کے لیے؟ میرا کسی بھی فائنانس، میرا اپنے اکیلے کا نہیں، کسی بھی فائنانس منسٹر کا ایک ایم ہوتا ہے کہ یار کم از کم 3 مہینے کے امپورٹ کور ہونا چاہیے. کہ 18 بلین ڈالرز تو ہونے چاہیے نا، 20 بلین ڈالرز. مطلب اگر آپ کے خطے میں دوسرے ممالک، مطلب ہم سری لنکا سے بھی لیسن لیتے ہیں، لیکن اگر بنگلہ دیش اور ہندوستان جو ہے وہ اربوں ڈالر رکھ سکتے ہیں، کئی اربوں ڈالر رکھ سکتے ہیں، 100 ارب ڈالر سے زیادہ اگر ہندوستان کا ہو، تو ہم مطلب 18 بلین ڈالرز پہ 10 بلین ڈالرز پہ بیٹھے ہوں. تو آئی وانٹ ٹو بی کمفرٹیبل
اینڈ جو بھی مجھے کرنا کہاں سے پیسے آئیں گے؟ چلیں اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس چاہتے ہیں، بڑا سوال ہے، 1 بلین دے دے گا، ابھی آپ کا 3 بلین رہتا ہے سر پاکستان کا مسئلہ یہ ہے، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے، سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ایسے ہی مطلب ہمارے یہاں پانی ہر وقت یہاں تک ہوتا ہے، کبھی ناک پہ آ جاتا ہے، کبھی ڈوب رہے ہوتے ہیں، کبھی نہیں ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ جب پانی یہاں پہ آ جاتا ہے تو وزیر اعظم کئی ایک بھاگتے ہیں، چین آرمی چیف بھاگ گئے، قطر کوئی 2 ارب ڈالر وہاں سے لے لیا، 1 ارب ڈالر یہاں سے لے لیا، چلو یار 6 مہینے نکل گئے، تو 6 مہینے میں پھر مفتاح صاحب نے تھوڑے سے اور چیزیں بانٹ دیں، تھوڑی سی اور گڈیز بانٹ دیں، پھر اس کے بعد مفتاح گھر چلا گیا، شوکت آ گیا، مطلب ایک مثال ہے آپ کو، ٹھیک ہے، وہ ایک ریوالونگ چیئر وہ بھی ہے نا، اور اس کے بعد پھر وہ واپس 2 نیا وزیر اعظم آیا، چیف آرمی آیا، بھاگا بھاگ، یہ چیز سے نکلنا پڑے گا۔ مطلب میں آپ کو سچ بتاؤں، اور اس کے لیے ہمارا امپورٹ زیادہ نہیں ہے، ہمارا ایکسپورٹ بہت کم ہے، 8% آف جی ڈی پی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یہ ناکافی ہے۔ میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ آپ اپنی تقریر میں کہیں کہ ہم بڑھائیں گے ایکسپورٹ، اور ہم بڑھا کے دیں گے۔ شہباز شریف از اے ویری کاشیس مین، ہی ول ناٹ سے دیٹ وچ ہی کی ناٹ ڈو، بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اگلے سال بھی بڑھائیں گے ایکسپورٹ، اور ہم کو ہر سال ڈبل ڈیجٹ گروتھ چاہیے اگلے 10-15 سال تک۔ وہ تو ٹھیک ہے، ایکسپورٹ آپ کا بننے میں آپ 1 سال کی بات کر رہے ہیں، میں بھی بات کر رہا ہوں اگلے 3 ماہ میں یا 4 ماہ میں، ابھی یعنی کہ امیجیٹ ریلیف اگر لوگ کوئی 3-4 ماہ میں تو دیکھیں کیا کریں گے؟ دیکھیں 3-4 ماہ میں تو دیکھیں تھوڑا سا امپورٹ بھی کنٹرول کریں گے، کہیں سے ہم فائنینسنگ کے بھی آپشنز ہیں، بہت سارے آپشنز ہیں فائنینسنگ کے، ہمارے پاس دوسرے ممالک ہیں، ہمارے دوست ممالک ہیں، شہباز شریف صاحب نے 1-2 لوگوں سے تو جانا پڑے گا نا بھی آرمی چیف کو، مفتاح کو اور شہباز صاحب کو جانا مفتاح کو پڑے تو گا کوئی نہیں دے گا، لیکن یہ باقی 2 لوگ کچھ نہ کچھ مطلب نہیں، دیکھیں اس سے ایک سچی بات یہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف نے یہ رسپانسبلٹی لی ہے، ان کو پوری رپورٹ تھی۔ I mean, I've sat with Shehbaz Sharif and others have sat with Shehbaz Sharif. He knew exactly what he was getting into. ٹھیک ہے، شہباز شریف مطلب ٹھیک ہے، ہم کو تھوڑا ہمارے اندازے سے کوئی 200-500 ارب روپے زیادہ ڈیفیسٹ نکل آیا، لیکن ہمیں پتہ تھی کہ ملک کے حالات کیا ہیں۔ شہباز شریف نے یہ رسپانسبلٹی لی ہے نوئنگ فل ویل کہ کیا مسائل ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے اس کے حل نکالیں گے۔ لیکن اگر اس وقت تھوڑا سا اگر دوسرے ممالک سے تھوڑی سی اگر ہم کو مدد چاہیے ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔